بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ناظرین، ساتویں آسمان پر بنا ایک مقدس گھر۔ اس وقت جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو 70,000 فرشتے اس گھر کے گرد مسلسل طواف کر رہے ہیں۔ یہ گھر کس نے بنایا؟ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیا دیکھا تھا؟ جب حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر تشریف لائے تو اللہ کے حضور یہ سوال کیا کہ اے پروردگار، یہاں تو نہ میں فرشتوں کی تسبیح و تکبیر سن سکتا ہوں اور نہ ہی کوئی ایسی جگہ دیکھتا ہوں جہاں میں تیری عبادت کروں۔ لہٰذا اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ جس طرح تم نے ساتویں آسمان پر بیت المعمور کو دیکھا ہے جس کے گرد فرشتے طواف کرتے ہیں، تو ہم تمہیں ایک جگہ بتاتے ہیں، وہاں تم بھی کعبہ کی تعمیر کرو اور اس کے گرد طواف کرو اور وہاں نماز ادا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ جگہ دکھائی اور وہاں اپنے پر مار کر 7 زمینوں کی بنیاد رکھ دی، پھر چاروں طرف سے دیوار بلند کر دی۔ اس خانہ خدا کی تعمیر نو حضرت نوح علیہ السلام نے کی اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کو مکمل کیا، جسے آج ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ساتویں آسمان پر موجود وہ مقدس گھر کیا تھا جس کی مشابہت میں حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی؟ دراصل بیت المعمور کی معنی آباد گھر ہیں۔ یہ دراصل فرشتوں کا کعبہ ہے جو ساتویں آسمان پر کعبۃ اللہ کے عین اوپر ہے۔ فرشتے اس گھر کے طواف کرتے ہیں۔ بیت المعمور زمین اور آسمانوں کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تخلیق کیا گیا۔ روایتوں کے مطابق ہر روز 70,000 فرشتے عبادت اور طواف کے لیے آتے ہیں اور ہر ایک طواف کرنے کے بعد ان کو قیامت تک دوبارہ موقع نہیں ملتا، اور اس طرح ہر روز نئے 70,000 فرشتے آ جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمانوں کے سفر پر گئے تو آپ کا گزر بیت المعمور کے پاس سے ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور پر ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ روایت یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے 7ویں آسمان پر چڑھایا گیا۔ وہاں ایک ادھیڑ عمر کا بزرگ بیت المعمور کے دروازے کے قریب ایک کرسی پر ٹیک لگائے تشریف فرما تھے۔ ان کی شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ آپ کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ابن ابی حاتم کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمانوں میں ایک گھر ہے جسے معمور کہتے ہیں، جو کعبہ کے سمت میں ہے۔ چوتھے آسمان میں ایک نہر ہے جس کا نام نہر حیوان ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر روز اس نہر میں غوطہ لگاتے ہیں اور نکل کر بدن جڑتے ہیں، جس سے 70,000 قطرے جڑتے ہیں۔ ایک ایک قطرے سے اللہ تعالیٰ ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جنہیں حکم ہوتا ہے کہ وہ بیت المعمور میں جائے اور نماز ادا کرے۔ وہ فرشتوں کا ایک سردار ہوتا ہے جسے حکم دیا جاتا ہے کہ انہیں لے کر کسی جگہ کھڑا ہو جائے، پھر وہ اللہ کی تسبیح کے بیان میں لگ جاتے ہیں۔ حضرت امام علی رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ بیت المعمور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ آسمان میں ہے، اسے سرح کہا جاتا ہے۔ یہ کعبہ کے ٹھیک اوپر ہے۔ جس طرح زمین کا کعبہ حرمت کی جگہ ہے، اسی طرح وہ آسمان کا کعبہ ہے۔ ہر روز اس میں 70,000 فرشتے نماز ادا کرتے ہیں، لیکن جو آج گئے ان کی باری قیامت تک دوبارہ نہیں آئے گی، کیونکہ فرشتوں کی تعداد ہی اس قدر ہے۔ روایتوں کے مطابق معراج کی رات بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام اور مرسلین نے نماز پڑھی اور بیت المعمور میں تمام انبیاء علیہ السلام اور پچھلی امتوں کے اماموں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المعمور کے قریب گئے تو وہاں کچھ فرشتوں کو دیکھا، کچھ رکوع میں تھے، کچھ قیام میں تھے، کوئی سجدے میں گرے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ نماز ادا کر رہے ہیں، اور جو فرشتہ جس انداز میں ہے وہ قیامت تک ایسے ہی رہے گا۔ آپ کو یہ عبادت اتنی پسند آئی کہ آپ نے اللہ سے اپنی امت کی نمازوں کا تحفہ مانگا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر رحم کیا اور ایسی نماز ادا کی جس میں تمام باتوں کا مجموعہ تھا، جس میں تمام عبادتوں کا مجموعہ تھا۔ ہم ایک ہی نماز میں رکوع، قیام اور سجدہ کرتے ہیں۔ سورہ طور میں اللہ تعالیٰ نے اس مقدس گھر کا ذکر کچھ یوں کیا ہے،
قسم ہے طور کی اور اس کتاب کی جو لکھی گئی ہے کشادہ ورقوں میں، اور بیت المعمور یعنی عبادت کا گھر کی قسم ہے، اور اونچی چھت اور جوش مارتے ہوئے سمندر کی، بے شک آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ محلقین نے بیت المعمور کو ہمارے اس کائنات کا مرکز قرار دیا ہے، جیسے کعبہ شریف ہماری دنیا کا مرکز ہے جس کے گرد تمام بندے طواف کرتے ہیں، اسی طرح سولر سسٹم میں تمام سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں، اور اسی طرح ہزاروں سورج ہماری کہکشاں یعنی ملکی وے کا چکر کاٹتی ہے۔ یہ لاکھوں کہکشائیں بھی ایک سپر میسس بلیک ہول کے گرد گھوم رہے ہیں۔ اسی طرح تمام فرشتے بیت المعمور کے گرد چکر کاٹتے ہیں۔ عرض یہ کہ کائنات میں موجود تقریباً تمام چیزیں محو گردش ہیں۔ بے شک اللہ نے اس کائنات کے نظام میں ہمارے لیے توحید، اس کے پیغام کو کھول دیا ہے۔ انسان کی زندگی کا بھی ایک مرکز ہونا چاہیے جس کے اصولوں کا اسے پابند ہونا ہے۔ وہ مرکز اللہ کی ذات ہے جس کے گرد گھوم کر اور اللہ کے اطاعت میں رہ کر ہی ہمیں فلاح پائی جا سکتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی فرمانبرداری اور شکر گزاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔